बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम कदम में आपका खैर मकदम है। FM 98 दोस्ती चैनल से ये प्रोग्राम बराह रास्त पेश किया जा रहा है। मैं हूं तसव्वुर जमान बाबर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने दोस्त मुल्क के नए साल के हवाले से। ये बाहर का मौसम, बाहर की आमद और इस त्यौहार को चाइनीज़ किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। कुछ तवक्कुआत वाबस्ता की जाती हैं नए साल से, कुछ माजी के झरोकों से, अपनी कामयाबी के जो समरात हैं उनको भी देखा जाता है, उससे मुताल्लिक गुफ्तगू होती है। जैसे चीनी सदर शी जिनपिंग ने तमाम चीनी बाशिंदों को मौसम बहार के त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए चीनी जदीदियत के फ़रोग़ पर खासा जोर दिया है। बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकज़ी कमेटी और रियासती काउंसिल की जानिब से मुनक़्क़िदा एक इस्तक़बालिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल के दौरान चीन ने मुस्तहकम तरक्की की जुस्तजू के उसूल पर अमल दरामद करते हुए इक़्तिसादी बहाली को फ़रोग़ दिया है। आज इस अहम मौजू पे, क्योंकि ये सिर्फ बाहर का त्यौहार नहीं है बल्कि बहुत कुछ इसमें सिमट के आ जाता है, उसमें तरक्की भी है, उसमें समाजियात भी है, चीन की अक़दार भी हैं। फिर हम देखते हैं कि इक़्तिसादी तौर पर दीगर ममालिक को भी चीन की इन सरगर्मियों से किस कदर फ़वाइद पहुँचते हैं। बहुत ही मोतबर हवाला तज्ज़िये और तबसरे के हवाले से आलमी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब खालिद तैमूर अकरम। खुश आमदीद कहेंगे सर आपको प्रोग्राम हम कदम में। जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, हम एक अहम मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं और आप बारहा चीन जा चुके हैं और यकीनन आप ज़मीनी हक़ाइक़ से भी बखूबी वाकिफ़ हैं अपने चाइनीज़ दोस्तों के हवाले से। थोड़ा सा इस त्यौहार को आपकी ज़ुबानी हम जानना चाहेंगे कि आपने इसको कैसा पाया और कितना अहम है चाइनीज़ की नज़र में ये त्यौहार स्प्रिंग फेस्टिवल। जी, सबसे पहले तो हमारे जितने चीनी भाई बहन हैं चीन के अंदर और दुनिया में जहाँ जहाँ पे हैं, उनको नए साल की मुबारकबाद। चीन में हर साल किसी न किसी के साथ मुनासबत से मनाया जाता है। जो पिछला साल था उसको ईयर ऑफ रैबिट कहते थे, और ये जो साल आज से शुरू हो रहा है चीन के अंदर, उसको ईयर ऑफ ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। और ये ईयर ऑफ ड्रैगन जो है, इसका मकसद ये है, या इसका जो मतलब बनता है, ड्रैगन चीन की रवायत के मुताबिक एक गुड लक की निशानी है, और एक पावरफुल और गुड लक, ये दो चीज़ों की निशानी है। और चीन के अंदर जैसा कि हमें पता है कि मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, मुख्तलिफ जानवरों के साथ उन्होंने कोई ना कोई उनकी कल्चरल अफिलिएशन है। तो ड्रैगन के साथ जो अफिलिएशन है उसको गुड लक के लिए इस्तेमाल किया जाता है या पावरफुल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और चीन के अंदर हर साल एक डिफरेंट उसका नाम दिया जाता है। जिस तरह के पिछला साल जो था वो ईयर ऑफ रैबिट था। चीनी अवाम के बारे में मैं ये बताऊं कि चीन के अंदर तकरीबन एक हफ्ते की छुट्टियां होती हैं, 8 से 10 दिन की। और ये त्यौहार जो चीनी नया साल है, इसको पूरी चीनी कौम बड़े जोशो खरोश से मनाती है। और वहाँ पे जिस तरह हमारे यहाँ ईद का समा होता है, वहाँ पे ऐसा ही समा होता है। और ज़्यादातर चीनियों की कोशिश ये होती है कि इन छुट्टियों में वो अपने पेरेंट्स के घर जाएं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाएं। और बिल्कुल हमारे यहाँ जिस तरह रमज़ान के बाद ईद पे त्यौहार होता है, ये उनका न्यू ईयर पे बिल्कुल इस तरह का त्यौहार होता है। और चीनी सकाफत की बहुत सारी चीज़ें हमारी सकाफत से मिलती हैं, जैसा कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम और एक फैमिली बॉन्डिंग जो चीन के अंदर देखने को मिलती है, वो अभी यूरोपियन कंट्रीज में उस किस्म की बॉन्डिंग जा रही है। लेकिन चीन के अंदर वो बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। और यही फैमिली बॉन्डिंग हमारी पाकिस्तान की तहजीब का खासा भी है कि हम जिसमें हम अपनी बड़ों की इज्जत करते हैं, और त्योहारों के मौके पे हम अपने बड़ों के घरों में जाते हैं और अच्छे मेवे पकाए जाते हैं। तो चीन के अंदर ये त्यौहार बहुत ही जोशो खरोश से मनाया जाता है। जी, खालिद साहब, ये हम जानना चाहेंगे, जदीदियत की राह पे हम देखते हैं कि सफ़े अव्वल का मुल्क है चीन, लेकिन अगर हम चीन की अक़दार, सकाफ़त, तहज़ीब या तारीख़ के हवाले से देखें तो ख़ासी वहाँ पे पासदारी नज़र आती है। ये आप समझते हैं कि लीडरशिप की तरफ से को ऐसा एक विजन दिया गया है, या फिर अवाम में ये लगाव जो है वो पहले से ही सरायत कर गया है? जी, जो विजन है ये आज का नहीं है। ये वाला जो चीनी नए साल को मनाना और जिस तरीके से मनाना, ये चीन की तहजीब का एक हिस्सा है, चीन के इक़्तिदार का, चीन की जो उनके ट्रेडिशनल उसका एक हिस्सा है।
इसका है कौन सी सियासी पार्टी नहीं है, जी सियासत के साथ या इसका किसी किस्म के तो में तहजीब कुछ ऐसे हैं जिस तरह आपको पता है स्प्रिंग फेस्टिवल मनाते हैं लाहौर में, खास तौर पे आप देखते हैं जश्न बहारां के नाम से बहुत सारे फरवरी के आखिरी हफ्ते में और मार्च के शुरू में बहुत सारी तकरीबात होती हैं। तो वो किसी हुकूमत या किसी पॉलिटिकल उसका कोई मकसद नहीं होता, ये एक बेसिकली त्यौहार होते हैं। और चीनी त्यौहारों के अंदर एक खास बात यह है कि ये त्यौहार उनके सदियों से आ रहे हैं और चाइनीज न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशन है वो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आज 4 साल पहले भी इतनी जोशो खरोश से। जी खालिद साहब, थोड़ा सा हम ये सुर्ख लिफाफों के तबादले के हवाले से भी जानना चाहेंगे। आपने खुद इसका मुशाहिदा भी किया होगा, बड़ी इसको खुशकिस्मती और खुशहाली की अलामत भी गर्दाना जाता है, आतिशबाजी का एहतमाम किया जाता है। कुछ इस तरह की दिलचस्प बातें जो आपने वहाँ देखी हों और आपको अपने कल्चर, अपने मुआशरे के बड़े करीब वो महसूस हुई हों। कट गई थी आपकी, इसको खुशहाली की अलामत क्या? जी, सुर्ख लिफाफों का तबादला किया जाता है, एनवेलप्स का, जिसको खुशकिस्मती और खुशहाली की अलामत भी गर्दाना जाता है, आतिशबाजी का एहतमाम करते हैं। तो फरमाइएगा कि कुछ चीन में जो रिवायात हैं किस कदर आपको लगता है कि हमारे मुआशरे की, हमारी रिवायात के बड़े करीब आपने महसूस किया उन्हें? जी, चीन के अंदर बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको बताया कि चाइनीज न्यू ईयर पे जो तकरीबात होती हैं उसका समा बिल्कुल उस तरह का। रमजान के बाद हमारे में छोटी ईद का एहतमाम किया जाता है। इसके अंदर सिर्फ लोगों को ये लोग खाने पे बुलाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं और मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्ट्स का इनेकाद किया जाता है। मुख्तलिफ जिस तरह मीना बाजार लगाए जाते हैं, बेसिकली ये खुशी का होता है। और इसके अंदर एक खास बात यह है कि चीन हमारे जो दोस्त हैं सिर्फ इस मौके को खुद मनाते हैं बल्कि अपने बाकी दोस्त मुल्कों को भी दावत देते हैं, अपने दोस्तों को भी दावत देते हैं कि वो भी उनके साथ इस खुशी में शामिल हों। खालिद तैमूर साहब, ये भी फरमाइएगा कि इमसाल अगर हम देखें 2024 तो अवामी जमहूरिया चीन के क़याम की 75वीं सालगिरह भी है। और हम अगर देखें तो रवां साल 14 में जो 5 साला मंसूबे के अहदाफ हैं और कामों के हुसूल के हवाले से भी इस साल को बड़ी अहमियत हासिल है। क्या कहिएगा कि इस फेस्टिवल को सामने रखते हुए अहदाफ और चैलेंजेस भी बड़े अहम हैं? जी, मैं आपको ये बात बताऊं कि जिस तरह हमने 2023 में देखा कि चीन ने बेल्ट एंड रोड की 10वीं सालगिरह मनाई और हमने देखा कि किस जोशो खरोश से न सिर्फ चीन के अंदर बल्कि चीन के जितने पार्टनर कंट्रीज थे सब ने उसके अंदर हिस्सा लिया। इसी तरीके से 2024 के अंदर हम ये देखेंगे कि चीन अपने क़याम की न सिर्फ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना क़याम की 75वीं सालगिरह बल्कि जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बहुत सारे अहदाफ ऐसे रखे जो कि आने वाले दिनों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और कम्युनिटी ऑफ शेयर हवाले से बहुत अहम हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत के 75वीं सालगिरह है वो चीन के अंदर एक सिंबल ऑफ प्रोग्रेसिवनेस और सिंबल ऑफ एक ऐसे सिंबल के तौर पे मनाया जाएगी कि जिसमें लोगों को ये बताया जाए, दुनिया को ये बताया जाए कि कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछले 75 साल में चीनी कौम लाइफस्टाइल को न सिर्फ तब्दील किया बल्कि चीन को एक गरीब मुल्क से उठा के तो दुनिया की मेजर इकोनॉमिक पावर में डेवलप कर दिया। खालिद साहब, क्योंकि आप बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को भी बखूबी देखते हैं, जानते हैं, अब चीनी सदर ने इस मौके पे ताइवान के अलहदगी पसंदों की जो कार्रवाइयाँ हैं या बैरूनी ममालिक की जानिब से जो दखल अंदाजी है उसकी बड़ी शदीद मजम्मत किया और चीन की खुद मुख्तारी, सलामती और तरक्की के मफादात के भरपूर दिफा का आज़म भी जाहिर किया। क्या कहिएगा कि चीन अपने दिफाई हिकमत अमली के एतबार से किस कदर मौसर साबित हो रहा है? जी, मैं एक बात तो आपको ये बात बड़ी क्लियर कर दूं कि
چین کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ چین نے کبھی کسی ملک کی خود مختاری کے اوپر حملہ نہیں کیا. چین نے کسی ملک کے انٹرنل معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کی، اور ساتھ ہی چین یہ بھی چاہتا ہے کہ چین کے اندرونی مسائل کے اندر جو ویسٹرن کنٹریز کی دخل اندازی ہے وہ نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل چینی صدر اور چینی حکومت حق مجانب ہے اس بارے میں بات کرنے کے. یہ ان کا حق ہے کہ وہ دنیا کو اس بات کے کوشچن کریں کہ جی آپ ہمارے ملک کے معاملات کے اندر کسی قسم کی دخل اندازی نہ کریں. اور جہاں تک ون چائنا کی پالیسی کا سوال ہے، چین نے یہ بات بڑی کلیئر کر دی ہوئی ہے. ہانگ کانگ ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہاں پہ پہلے برٹش کالونی تھی، اور چین نے ہانگ کانگ کو کوئی کسی سے چھینا نہیں ہے. وہ جو ایک ایگریمنٹ تھا وہ جب ختم ہوا اس کے بعد چین ہانگ کانگ کے 100 سال کا ایگریمنٹ تھا وہ ختم ہوا، چین نے ہانگ کانگ کو ٹیک اوور کیا. اسی طرح اگر آپ تائیوان کی بات کریں تو اگر تائیوان کی جی خالد صاحب تنظیمیں پہلے کام کرتی رہی تھیں اور کام کر رہی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی علیحدگی پسند حکومت بن جاتی ہے یا کچھ اس قسم کا چکر ہوتا ہے کہ علیحدگی پسند لوگ کچھ ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا ان کا ساتھ دینا شروع کر دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ چینی خود مختاری کا ان کو پاس کرنا چاہیے، اور کسی بھی صورت میں ان کو چین کے اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے یہ جی خالد صاحب کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں نا تو ہم نے دیکھا جی کہ جو نینسی پلوسی صاحبہ تھیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی، وہ ادھر گئیں. اس کے علاوہ ہم نے ہائی پروفائل وزٹس جن کو میں سمجھتا ہوں کہ چین کی خود مختاری پہ یہ ممالک کی طرف سے ہو رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے. خالد صاحب آپ کی آواز بھی کچھ بریک ہو رہی ہے، اگر لوکیشن کچھ بہتر کی جا سکے تاکہ بہتر انداز میں ہم آپ کو سن سکیں. خالد صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ چین نے ہمیشہ اصلاحات کے ذریعے معاملات کو بہتر رخ کی جانب گامزن کیا ہے. ہم اگر دیکھیں کہ اتنی بڑی آبادی، اتنا بڑا رقبہ، اور پھر اگر خوشی کے مواقع ہیں تو عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا یا اگر آفات عرضی و سماوی ہیں اس میں عوام کو محفوظ رکھنا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی نظیر اس وقت ترقی یافتہ ممالک میں بھی کہیں ملتی ہے؟ جی چین کے اندر جس طرح دیکھیں چین کی جو انٹرنل پالیسی ہے وہ بہت ہیومن سینٹرک ہے. چین کے اندر جو قوانین بنے ہوئے ہیں، چین کا جو دستور بنا ہوا ہے، وہ سارا کا سارا ہیومن سینٹرک ہے. وہ انسانوں کے ارد گرد گھومتا ہے، اور چینی حکومت یہ سمجھتی ہے، اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جتنا بھی ترقی ہے، وہ ساری کی ساری ہیومن ریس کی لیے ہے، نہ کہ ہیومن ریس اس کی غلام بن جائے اس ترقی کی. تو اس لیے چین کے اندر تو جس قسم کا اسٹیٹ کا مطلب کہ چینی حکومت کا جو عوام کے ساتھ رشتہ ہے وہ بڑا ایگزیمپلری رشتہ ہے. اور چین کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کے اس کے پوری پڑھائی ہر چیز وہ فری ہے، کھانا پینا بھی چینی حکومت دیتی ہے، یہاں تک کہ وہاں کے میڈیکل کی جو فیسلٹیز ہیں جو ان کے وہ چین کے لوگوں کو بالکل فری مہیا کی جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کا جو ایک لوگوں کے ساتھ وہ دنیا کے لیے ایک بڑی اگزامپل ہے. خالد صاحب بالکل بجا فرمایا آپ نے. تھوڑا سا ہم زراعت کے حوالے سے، کیونکہ جو غذائی تحفظ کی ہم بات کریں تو چین اس کی ایک بڑی عمدہ مثال پیش کرتا ہے، یا اناج کی پیداوار میں جس طرح سے ریکارڈ ہدف انہوں نے حاصل کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ سائنسی اور تکنیکی اختراعات کی بدولت یہ زرعی شعبے میں بھی اس طرح کے انقلابات برپا کر پائے ہیں؟ جی جہاں تک بات ہے زرعی شعبے کی، تو پچھلے 75 سال کے اندر چین نے زراعت کے اندر جو ریولوشن لے کے آئے ہیں اس سے دنیا بہت کچھ سیکھ رہی ہے. ایون پاکستان نے سیکھا ہے، خاص طور پہ کاٹن کا جو چین نے بیج ڈیولپ کیا ہے جس کو کسی قسم کی بیماری نہیں لگتی. اس کے علاوہ ہائیبرڈ ویٹ
کا جو کانسیپٹ چین کے اندر آیا ہے یہ کہ وہ ویٹ جو ہے وہ کسی بھی سیزن میں گندم اگا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ سبزیوں کے اور فصلوں کے اندر جو کہ مختلف بیماریوں سے خراب ہوتی تھیں، اس کے لیے جو چین جو ایگریکلچر کانسیپٹس ہیں، جو ایگریکلچر ریسرچ ہے، وہ پوری دنیا میں اس وقت اٹ از دی بیسٹ، اور پاکستان بھی اس سے بہت سیکھ رہا ہے۔ سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم کے اندر فوڈ سیکورٹی کا بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، تو فوڈ سیکورٹی کو ٹیکل کرنے کے لیے جو چین کی منصوبہ سازی ہے وہ پوری دنیا کے لیے لایا عمل اس کا ضروری ہے۔ اور میں یہاں پہ ان کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت چین کا جو فوڈ سیکورٹی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ نہ صرف چین میں چل رہے ہیں بلکہ چین سے باہر افریقہ کے اندر چین کا بہت بڑا ایگریکلچر ریسرچ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اور افریقہ کے اندر غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے افریقن نیشنز کی چین ان کی انتہائی امداد کر رہا ہے ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی اور ان ٹرمز آف ایگریکلچر کے اندر ریسرچ میں۔ جی خالد صاحب، ہم کسی بھی سرگرمی میں دیکھیں تو چین خاص طور پہ معیشت پہ، اقتصادیات پہ خاصی نظر رکھتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو نیا سال ہے، اس نئے سال کے موقع پر معاشی سرگرمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، ان کو مینج کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ایک میکانزم کا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ چین کی جانب سے اظہار ہوتا ہے۔ جی بالکل، میں آپ کو یہ بات یہاں بتاتا چلوں کہ چین کے اندر جو چیزوں کی پلاننگ کی جاتی ہے وہ کوئی 1 یا 2 سال کی پلاننگ نہیں ہوتی، وہ کم سے کم اگلے 30 سے 40 سال کا پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا ویژن ہے وہ بڑا وائڈ ہے، اور پریزیڈنٹ شی جی پنگ کے ویژن کے اندر جو یہ ہے کانسیپٹ آف کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر، بیسیکلی پوری دنیا کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے۔ اس کے اندر ایگریکلچر ہو، انڈسٹری ہو، کنیکٹیوٹی ہو، اس کے لیے چین کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ساری دنیا سے آگے چلنا چاہیے، اس میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، ایوری پارٹنر ہیز این ایکول اپرچونٹی اینڈ ایوری پارٹنر ہیز این ایکول رائٹ۔ جی خالد صاحب، یہ کہا جا رہا ہے، اور وہ جو غیر جانبدار ماہرین ہیں، ماہرین معیشت، چینی معیشت کو عالمی معیشت کا انجن قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا کہیے گا کہ کیا ہم ترقی یافتہ ممالک کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑی حد تک ان کی معیشت کا انحصار جو ہے وہ اب چینی معیشت پر ہے؟ جی بالکل، چین کی جو خالد صاحب آپ کو سن نہیں پا رہے ہیں۔ جی اب آپ کو آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ جی جی فرمائیے گا۔ جی بالکل۔ جی میں نے کہا جو چینی معیشت ہے وہ دنیا کے لیے ایک انجن کا کام کر رہی ہے، اور اگر ہم یورپ میں دیکھیں، ایون امریکہ کے اندر دیکھیں، تو جتنے ان کے بڑے بڑے پلانٹس ہیں، جتنے ان کے بڑے برانڈز ہیں، وہ اب ان کی فیکٹریز چین کے اندر لگی ہوئی ہیں، اور چینی اکانومی جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کی اکانومی کو آپ کہہ لیں کہ ایک واقعی فیول کا کام کر رہی ہے۔ بالکل صحیح خالد صاحب، تھوڑا سا کیونکہ بیک وقت ہم چینی معیشت کو بھی، اس کے اپنی جگہ اثرات ہیں، لیکن اس فیسٹیول کو، بہار کے موسم کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک گفتگو کا آغاز کر چکے ہیں۔ آپ یہ بھی فرمائیے گا کہ فنون لطیفہ سے چائنیز کس قدر شغف رکھتے ہیں، جیسے پینٹنگز یا اپنی موسیقی، اپنی گائکی، تھوڑا اس حوالے سے بتائیے گا، اور نئے سال کے موقع پہ اس کا کس قدر اظہار ہوتا ہے؟ جی چائنا کے اندر اگر آپ چائنیز آرٹ آپ دیکھیں، ہمارے بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ہر دوسرے گھر کے اندر کوئی چائنیز آرٹ کی، کوئی چائنیز آرٹ کی پکچر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ چائنیز آرٹ جو ہے وہ دنیا کا قدیم ترین آرٹ ہے، اور چائنیز قوم نے تقریباً آج سے 6-7 ہزار پہلے آرٹ کے اوپر کام شروع کیا تھا۔ میوزک اور آرٹ جو ہے یہ چائنیز قوم کا ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے، اور اس نئے سال کے بھی پرمسرت موقع کے اوپر چائنا کے اندر آرٹ اور موسیقی کا بڑا آپ کہہ رہے ہیں جس طرح ہینڈ اینڈ گلو ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ چائنیز آرٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ چائنیز کیلی گرافی ہو گئی یا چائنیز سمبلز کی جو پینٹنگز ہو گئیں، وہ تقریباً آپ کو اگر ایون پاکستان میں بھی آپ کسی بھی شاپ میں جہاں پہ یہ ڈیکوریشن وغیرہ کا سامان ملتا ہے، وہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ تقریباً گھر گھر میں یہ چائنیز آرٹ کی پکچرز لگتی ہیں، اور یہ ڈریگن آرٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور باقی بھی آرٹ کا جو ہے جس میں لال کلر کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رہتی ہے، اور برائٹ کلرز کی
یہ لال اور برائٹ کلرز چینی زیادہ اس لیے استعمال کرتے ہیں اپنی پینٹنگز میں، اپنی نارمل لائف کے اندر، کہ وہاں پہ بہت سرد علاقے ہوتے ہیں، اور جو برائٹ کلرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک زندگی کا احساس دیتے ہیں اور آپ کو ایک حرارت دیتے ہیں. تو اس لیے چینی پینٹنگز کے اندر، چینی کلچر کے اندر، چینی آرٹ کے اندر برائٹ کلرز کا استعمال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جس میں لال کلر جو ہے وہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. خالد صاحب، آپ کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ چین میں خوشی کے مواقع اگر ہم دیکھیں تو ہر شخص اس میں بھرپور اظہار کرتا ہے، اس کو انجوائے کر پاتا ہے. کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ چین میں بہت بہتر انداز میں مؤثر طور پر غربت کا خاتمہ کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیہات یا شہروں میں یکساں طور پر ان مواقعوں کو، ان فیسٹیولز کو ہم دیکھیں تو ہر شخص اس میں بھرپور حصہ لے رہا ہوتا ہے؟ جی، میں آپ کو بتاؤں کہ چین دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے 2022 میں 2022 میں یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ پورٹی لائن سے اوپر کیا تھا، مطلب غربت کی لکیر سے وہ اوپر آ گئے تھے. تو شک غریب لوگ ہوں یا امیر لوگ ہوں، خوشی کا موقع سب لوگ انجوائے کرتے ہیں. لیکن چین کے اندر ایک خاص بات یہ ہے، چینی حکومت کے اندر خاص بات یہ ہے کہ وہ ایسے خوشی کے موقعوں پہ امیری غریبی کے کو سامنے رکھے بغیر سارے سٹیزنز کو، سب لوگوں کو یکساں مواقع پرووائڈ کرتی ہے. خالد تیمور اکرم صاحب، بہت شکریہ اس اہم موقع پہ آپ نے گفتگو فرمائی. تھینک یو جی، بہت شکریہ. جناب خالد تیمور اکرم صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، عالمی امور کے ماہر، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے آج چائنا کے اس اہم فیسٹیول بہار کے تہوار کے حوالے سے گفتگو کی. اور یقیناً یہ بڑی ہی اہمیت کا حامل تہوار ہے، خوشی کا موقع ہے. اپنی اقدار، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کو یقیناً اپنے نوجوانوں کو منتقل کرنے کا موقع ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ اور نوجوان یکجا دکھائی دیتے ہیں، ایک ساتھ اس فیسٹیول کو، اس تہوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. بیرونی ممالک میں ہم دیکھیں اس وقت بڑی تعداد میں چائنیز دیگر ممالک میں بھی بستے ہیں، چاہے وہ ترقی یافتہ، ترقی پذیر یا پسماندہ ممالک ہوں. وہ بڑی تعداد چین کا رخ کرتی ہے. چین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر سفر کیا جاتا ہے، دیہات سے شہروں یا شہروں سے دیہات کا سفر کیا جاتا ہے. اپنے بزرگوں کے پاس اس ایک ہفتے کو خاص طور پہ غنیمت جانتے ہوئے وقت دیا جاتا ہے، ایک ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. پھر جو پہناوا ہے، جو خاص طور پہ پکوان ہیں چین کے، ان کا بہتر انداز میں اظہار کیا جاتا ہے، ان سے اپنے اس فیسٹیول کو مزید خوبصورت کیا جاتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اہداف حکومت کی جانب سے، لیڈرشپ کی جانب سے جو متعین کیے جاتے ہیں، ان کے حصول کے لیے بھی ایک نئے عزم کا اظہار کیا جاتا ہے، کس طرح سے معاشی طور پر بہتری ہم لا سکیں گے اپنے ملک میں. اور چائنیز پریزیڈنٹ جناب شی جن پنگ اس حوالے سے کوشاں رہے ہیں. ایک تو ان خوشی کے مواقع پہ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے عوام کو، ان کی سفری سہولیات کو مزید بہتر کرنا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص اس خوشی کے موقع پر خوش دکھائی دے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اس کو تمام بنیادی انسانی حقوق حاصل ہوں، اور تمام وہ چیزیں، وہ آسائشیں کہ جو ایک شخص خواہش کرتا ہے وہ اس کی دسترس میں ہو. یہ چائنیز لیڈرشپ کی جانب سے باہم اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، مختلف رنگوں کا اظہار کیا جاتا ہے. بچے، جوان، بزرگ سب مل بیٹھتے ہیں، اپنے ملک سے بے پناہ وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، کس طرح اس ملک کو مزید ترقی کی راہ پر ہم گامزن رکھ سکتے ہیں. یہ وہ عزم ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے جو چین میں دکھائی دیتا ہے. اور پھر اگر بعض چائنیز چین نہیں آ سکتے، باوجود وہ دیگر ممالک میں ہوتے ہوئے اس نئے سال کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جدیدیت کے راستے پر وہ اپنے اس قمری سال کو بھول جائیں، باہر کے تہوار سے وہ نہ بلد رہے، نہ آشنا رہے. ایسا بالکل نہیں. ہم دیکھا پاکستان میں بھی خاص طور پہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اپنے چائنیز دوستوں کو، تو وہ اس موقع پہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ اس سیلیبریشن کو وہ شیئر بھی کرتے ہیں ایک ساتھ مل کے. اور یقیناً ہم آئرن بردرز کے نام سے جانے جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جب تہوار ہوتے ہیں اس میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. گو کہ خاص طور پہ ان تہواروں پہ ایک تو اپنے ماضی کا تھوڑا سا ایک جائزہ لیا جاتا ہے کہ ہم نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، مزید اصلاحات کی کیا ضرورت ہے، کہاں پہ کمی ہے، کجی ہے، اور کس طرح سے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. جیسے کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے تمام چینی باشندوں کو یقیناً مبارکباد دیتے ہوئے ایک فکر ضرور وہ دیتے ہیں،
ایک نئے لائے عمل کی جانب ان کو گامزن کرتے ہیں، ان کو ایک سوچ عطا کرتے ہیں کہ آپ نے چین کے لیے در حقیقت کرنا کیا ہے، سائنسی تکنیکی اعتبارات سے کیا کرنا ہے، کہیں پہ اگر کچھ شورش ہے تو اس کے خاتمے میں ایک چین کی وہ جو قومیت کا ایک عنصر ہے اس کو کس طرح سے اجاگر کرنا ہے، یہ وہ سبھی کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چین میں ہمیں دکھائی دیتا ہے بڑی شدومت کے ساتھ۔ ہم ایک بار پھر اپنے اس پلیٹ فارم سے FM 98 دوستی چینل سے، دوستوں کا پلیٹ فارم ہے اور خاص طور پہ پاکستان اور چین کی دوستی کے حوالے سے یہاں ہم گفتگو کرتے ہیں، تو ہم اپنی مینجمنٹ کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں نئے سال کی، قمری سال کی، اور اس بہار کے تہوار کو یقیناً پاکستان، چین اور دیگر ممالک میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور میں بلکہ کچھ ممالک کے حوالے سے بھی بتانا چاہوں گا کہ جہاں پہ اس تہوار کو منایا جاتا ہے، ویسے تو پوری دنیا میں جہاں پہ بھی چائنیز موجود ہیں اس تہوار کو مناتے ہیں، لیکن جنوبی کوریا میں، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملیشیا، ویتنام، فلپائن، برونائی، سنگاپور، بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اس نئے سال کی آمد کا انتظار کیا جاتا ہے اور اس موقع پہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، بھرپور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آج کا پروگرام ہم قدم بس یہیں تک۔ تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔